بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ حضرت جمیلہ بنت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت سعد اور ان کے والد حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہما ایسے 2 انصاری صحابی ہیں جو جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جمیلہ بنت سعد پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے آ کر شکایت کی کہ سعد کے بھائی نے میراث کا مال لے لیا اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں بیٹیوں کو اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کے بارے میں آیات نازل فرمائی جن میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں اور بیٹیوں کو بھی مال وراثت کا حقدار بنایا ہے۔ اسلام سے قبل کسی مذہب یا سماج میں عورتوں کو میراث میں حصہ دینے کا رواج نہیں تھا۔ جمیلہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ علم الفرائض کے نزول کا سبب بنی۔ ایسے دیندار ماں باپ کی بیٹی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت ساری خوبیوں کی مالک تھیں۔ آپ عالمہ، فقیہہ اور قرآن کے حافظہ تھیں۔ علم الفرائض سے خوب واقف تھیں۔ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پڑھاتی اور ساتھ ہی آیات کا شان نزول بتاتی تھیں۔ طلباء ان سے آ کر استفادہ کرتے۔ ایسے عالمہ فاضلہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد بھی علم سے معمور تھیں۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے ہیں جو مدینہ منورہ کے 7 بڑے فقہاء میں سے تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈی میں گرمی کے کپڑے پہنتے تھے اور گرمی میں ٹھنڈی کے۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیبر کے دن میری آنکھیں درد کر رہی تھیں۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا تو میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا تھوک مبارک لگایا اور دعا کی، یا اللہ تو علی سے گرمی اور سردی کو دور کر دے۔ چنانچہ اس دن سے مجھے گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوا۔ ابن ماجہ۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں دین علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں ہر طرح کی پریشانی سے چھٹکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بے چینی و تکلیف پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ بخاری شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، شہادت کی موت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر ہی پر مرا ہو۔ مستدرک۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حلال کو حرام سمجھنا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو پاک و لذیذ چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو اور شرعی حدود سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نعمت دینے میں اللہ کا قانون۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ انفال۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی آئے گی۔ مسلم شریف۔ جب تک اس دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ رہے گا اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لیکن جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اور صرف بدترین اور برے لوگ ہی رہ جائیں گے تو اس وقت قیامت قائم کی جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بخار اور دوسری تمام بیماریوں سے نجات کے لیے یہ دعا بتائی۔ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم، من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے، میں اس اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو بہت عظمت والا ہے، ہر جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کی برائی سے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دیا کرو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں زبردست فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ ترمذی شریف۔